ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز کے دوران اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو دوسرا امام نماز کیسے شروع کرے گا؟ سری اور جہری دونوں کا طریقہ بتا دیں۔ مثال کے طور پر امام کا وضو آدھی قرات کے بعد ٹوٹا۔ دیکھیں، اگر امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ پیچھے ہٹے، جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹا ہے وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور اپنے پیچھے سے کسی ایسے مقتدی کو نماز کے لیے آگے کر دے، نماز کے دوران ہی اشارے سے بغیر بات کیے ہوئے، جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یار یہ نماز کنٹینیو کر کے مکمل کروا دے گا لوگوں کی، اور اس کو اشارے سے بتا دے۔ دیکھیں، اگر جہری نماز ہے اور قرات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مقتدی کو پتہ ہے کہ قرات اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر امام کسی خاص جگہ سے قرات کر رہا تھا اور اس شخص کو وہ جگہ نہیں آتی تو کہیں سے بھی قرات مکمل کر کے اب نماز کنٹینیو کرے۔ اور اگر امام رکوع میں تھا تو یہ بھی آگے جا کر رکوع میں رہے اور رکوع میں رہ کر پھر دوبارہ اٹھے اور نماز مکمل کرے، یہی سجدے کا حکم ہے۔ اور اگر امام کو کنفیوژن ہو کہ پیچھے والے مقتدی کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اشارے سے اس کو بتا دے۔ مثال کے طور پر رکوع کا اشارہ بتانا چاہتا ہے تو گھٹنے کی طرف اشارہ کر دے، سجدے کا بتانا چاہتا ہے تو اس طرح اشارہ کر دے کہ بھی آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر سری نماز کی بات کریں، سری نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس نے قرات پوری کی ہے یا نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ اشارہ کر دے، جب پیچھے ہٹے اس کو بتا دے کہ بھئی تلاوت آپ نے پوری کرنی ہے، تو وہ تلاوت اپنی پوری کنٹینیو کر لے۔ تو اس طریقے سے وہ کسی کو بھی اپنا نائب اور خلیفہ بنا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، فرض نماز کے بعد سنتوں میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد سنتیں دو طرح کی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ سنتیں آپ گھر میں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ فرض کے بعد کی جو سنتیں تھیں عموماً وہ آپ گھر میں ہی ادا فرماتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ گھر جا کے سنتیں پڑھی جائیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں نمازوں کے بعد کی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار میں مسجد سے نکلوں گا کوئی پکڑ لے گا، کوئی رستے میں مل جائے گا دوست یار، ایسا نہ ہو سنتیں رہ ہی جائیں، تو ایسی صورت میں پھر مسجد میں ہی پڑھیں۔ تو اگر گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں تو گھر میں آنے کے لیے جو رستے میں آپ آ رہے جا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی تاخیر ہو رہی ہے، تو اس تاخیر میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ سنت عمل ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں ہی پڑھ رہے ہیں سنتیں، گھر آ کے نہیں پڑھ رہے، تو ایسی صورت میں فرض اور سنتوں میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں آپ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث میں جو اور بہت ساری دعائیں وارد ہیں نا کہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعائیں اتنی دیر میں کھڑے ہوتے ہوتے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد بس اتنا پڑھ لیں جیسے استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، اور باقی جتنے اذکار ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں یا جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد ہی اذکار پڑھے جاتے تھے، تو وہ آپ سنتوں کے بعد پڑھ لیں۔ جب سنتوں کے بعد وہ اذکار پڑھیں گے تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ فرض نماز کے بعد ہی آپ نے پڑھیں، یعنی سنتیں تو کمپلیمنٹ ہوتا ہے فرض نماز کے لیے، تو سنتوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، مزید سنتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہتر اور افضل عمل یہ ہے، اگر کوئی سنتوں سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی سنتیں نہیں ہوں گی یا فرض نہیں ہوگی، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سنتوں اور فرض کے درمیان زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بدلے سبحان ربی الکریم پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی سبحان ربی الکریم اگر کہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو اور رکوع کرو تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو اپنے رکوع کی تسبیح بنا لو۔ قرآن میں ہے نا کہ سبح باسم ربک العظیم، تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، تو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ تو سبحان ربی الکریم خلاف سنت ہے، نماز تو ہو جائے گی،
فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان ربی العظیم میں ضاء کا تلفظ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اور وہ ضاء کی جگہ جیم پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم معاذ اللہ پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، کم از کم اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، ہم دنیا جہان کے سارے کام کرتے ہیں. ایک ضاء کا تلفظ ہم نہیں سیکھ سکتے کہ یار ضاء ہم نے ادا کیسے کرنی ہے، تو سیکھ لیں اور اسی طریقے سے اس کو ادا کریں.